اچھا، ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا، ان سبیلوں سے پانی پینا. تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے، ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں، اپنا مسلک چھوڑے نہیں، دوسرے کو چھیڑے نہیں. یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ ہیں. تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا. یہ عمل بھی بدعت ہے، ناجائز ہے، اس سے اجتناب کریں. اور ایک عجیب بات ہے، کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبیلیں لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں. تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے نا، خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے. تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں. تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں، نہ سبیل لگائیں، نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پیئیں. جو لگا کے بیٹھا وہ اس کو چھیڑے نہیں، آپ تنگ نہ کریں، وہ اس کا مسلک ہے، اس کو چھوڑ دیں. دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، کس کس کو آپ قابو میں کریں گے؟ ملک میں انارکی پھیلتی ہے، ملک میں فسادات ہوتے ہیں. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے لگائے، جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں، چھیڑے نہیں. لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں، اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں، یا تو میں بار بار کہتا ہوں پورے شیعہ ہو جائے نا. پھر آپ ڈبل مسلکوں پہ چلنا تو یہ دنیا میں کسی کا بھی اصول نہیں ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا. یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائیں. تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے. پانی پلانا اچھا کام ہے، پورے سال کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے. تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے. تو اگر کوئی پیاسا آپ کو نظر آتا ہے تو محرم میں ہو تو محرم میں بھی پلائیں، سفر میں ہو تو سفر میں بھی پلائیں. لیکن کوئی پیاسا نہیں ہے تو جیسے آپ پورے سال سبیلیں نہیں لگاتے تو محرم میں بھی نہ لگائیں آپ. کیونکہ اگر آپ پورے سال نہیں لگاتے، محرم میں لگا رہے ہیں، تو اس کی علامت ہے آپ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے خاص ویلیو دے رہے ہیں. تو اس ویلیو کی آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے. دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود. جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا، نبی نے فرمایا وہ مردود ہے، ہم نہیں اس کو ایکسپٹ کریں گے. تو اس لیے بھائی ہم تو اس حدیث کو فالو کرتے ہیں. تو کائنڈلی آپ حضرات سے گزارش ہے، ہاں کوئی پورے سال سبیل لگا کے بیٹھا ہو تو وہ محرم میں بھی لگا لے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ محرم کو الگ سے فضیلت نہیں دے رہا سبیل کے حوالے سے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں تو پورے سال لوگوں کو پانی پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں، میں تو پورے سال شربت پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں. لیکن ایک آدمی سال کے 11 مہینے نہیں پلاتا، صرف محرم میں سبیل لگا کے بیٹھا ہے، اس کا مطلب وہ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے. اس ویلیو کے لیے میں نے کہا دلیل چاہیے. دلیل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ہے جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ چیز مردود ہے. اس لیے اس عمل سے بھی اجتناب کریں. دیکھیں جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ رسول نے بتائے ہیں، اور اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا یہ ناجائز ہے. اس عمل کو شریعت میں بدعت سیئہ کہا جاتا ہے. اچھا بھائی، یہ بھی ایک سوال پوچھا ہے جی، 10 محرم کو کون کون سے نبی کو نجات ملی؟ یہ بھی سوال میں نے دہرایا تھا، ام محمد نے پوچھا ہے. تو دیکھیں اس بارے میں صرف ایک واقعہ مستند ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی. اس کے علاوہ 10 محرم کی طرف جتنے قصے منقول ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، یا اس دن قیامت آئے گی، یہ سب من گھڑت ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے. یہ بھی سوال ہو گیا قیامت کیا محرم میں آئے گی؟ ایسا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا محرم میں آئے گی یا سفر میں آئے گی. سورہ طٰہٰ میں اللہ نے صاف طور پہ بتا دیا کہ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، میں قیامت کے دن کو چھپا دوں گا. اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کس دن آئے گی، آئے گی تو اچانک آئے گی. اچانک وہی چیز ہوتی ہے جس کی ڈیٹ کا ہمیں علم نہیں ہوتا. لا تأتیکم الا بغتہ، قرآن کہتے ہیں اچانک آئے گی. تو اچانک کا مطلب اس کی ڈیٹ اللہ نے، اس کا سال، اس کا مہینہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، تبھی تو اچانک آئے گی وہ. اچھا بھائی، عاشورہ کے روزے کی فضیلت جموں کشمیر سے پوچھا محمد اقبال نے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اچھا یہ بھی اسی میں پوچھتے ہیں کہ لوگ کہ 2 دن کے روزے ضروری ہیں یا 1 دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟
تو بعض علماء کی رائے یہ کہ اس زمانے میں ایک روزہ بھی جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے حکم دیا تھا کہ 2 ملاؤ. اب یہودی یہ روزہ نہیں رکھتے، جو ہمیں جہاں تک نالج ہے، تو اب چونکہ وہ رکھتے ہی نہیں ہیں، لہذا اب ایک روزہ بھی اگر کوئی رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے. 2 اچھا ہے، نہیں رکھا جاتا تو ایک بھی رکھ لے تو بھی امید ہے انشاءاللہ ثواب ملے گا. اچھا، اس میں یہ بھی پوچھا ہے دسترخوان پہ، میں ابھی آ رہا ہوں، دسترخوان محرم میں وسیع کرنا کیسا ہے؟ لوگ وہ دسترخوان پہ کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ دسترخوان کب آئے گا مارکیٹ میں. اچھا، یہ بھی ایک سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ جیسے بھائی نے پوچھا کہ 2 یعنی قضا روزے کی نیت کرنا، یہ راول پنڈی سے محمد اسماعیل نے پوچھا تھا. خوب سمجھ لیں، جن دنوں کا بھی کوئی فضیلت ہے نا روزہ رکھنے کی، جیسے پیر جمعرات کے روزے کی فضیلت ہے، ایام 20 کے روزے کی فضیلت ہے، اسی طرح 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے، اسی طرح 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت ہے، ان میں آپ قضا کی نیت نہیں کر سکتے. اگر قضا روزے کی نیت کی تو قضا روزے کا ثواب ملے گا، اس دن کے ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے. خوب سمجھ لیں، شوال کے 6 روزوں میں بھی ایسا ہی ہے. خواتین کیا کرتی ہیں، مینسز کی وجہ سے جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے، انہوں نے کہا چلو شوال کے 6 روزے کی نیت بھی کر لو اور رمضان کے قضا روزے کی نیت بھی کر لو، تو گریوی میں دونوں کام ہو جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے، ایک ہی ہوگا، یا تو قضا رکھیں یا نفل. اگر قضا روزے رکھے تو پھر وہ نفل کا ثواب نہیں ملے گا، نفل رکھے تو قضا کا ثواب نہیں ملے گا. ان روزوں میں تداخل نہیں ہوتا، نفل اور قضا روزے جمع نہیں ہو سکتے. تو اس لیے عاشورہ کے دن عاشورہ کی نیت ہی کریں، قضا پھر پہلے یا بعد میں رکھ لیں. اچھا جی، اب میں آتا ہوں جی، محرم میں دسترخوان وسیع کرنا کیسا ہے؟ اس بارے میں ایک روایت ہے کہ عاشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان وسیع کرے گا، ان کو کھلائے گا، تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیں گے. یہ روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ کمزور روایت ہے مگر فضائل میں چلتی ہے، تو کوئی اچھی نیت سے دسترخوان وسیع کر دے. وسیع کر رہا ہے نا، کوئی یتیم کے منہ سے نوالا تو نہیں چھین رہا نا، کھلا ہی رہا ہے. تو اگر کوئی گھر والوں پہ اس دن اچھا کھلا دے گا تو اس میں کیا حرج ہے؟ بعض علماء کی یہ رائے ہے، وہ بھی اصحاب علم ہے. لیکن بندہ ایک کو ہمیشہ سے ایک اشکال رہا ہے کہ جب ایک بالکل بے غبار صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کے مقابلے میں ایسی کمزور روایت کو ہم کس بیس پہ ترجیح دے سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے جو بے غبار اور بالکل مستند حدیث ہے، جس کی سند پہ کوئی کلام نہیں ہے، وہ ہے روزہ. عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے. روزہ اور دسترخوان آپس میں جمع نہیں ہو سکتے. یعنی عاشورہ کے دن جب آپ دسترخوان وسیع کریں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ تو بعض لوگوں نے یہ تعویل کی ہے کہ افطاری میں کر لیں آپ. تو افطاری میں تو 10 تاریخ نہیں رہے گی نا، 11 شروع ہو جائے گی، وہ تو 11 محرم ہو جائے گی. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی 9 محرم کو جب سورج غروب ہو تو عاشورہ کی رات کو دسترخوان وسیع کر لیں. تو حدیث کے ظاہر سے تو عاشورہ کا دن معلوم ہوتا ہے کہ جب عاشورہ والا دن شروع ہو چکا ہو، یعنی صبح صادق کے بعد. یعنی حدیث میں تکلفات کرنے پڑ رہے ہیں، اس کی تعویلات کرنی پڑ رہی ہیں. تو اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہمیں بہت صحیح معلوم ہوتی ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب شیعہ حضرات نے عاشورہ کے دن کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ منحوس دن ہے اور اس میں غم کا دن ہے، تو بعض سنیوں نے ان کے مخالفت میں نا اس کو خوشی کا دن منانا شروع کر دیا. یعنی ہوتا ہے نا، آپ کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں، تو انہوں نے خوشی کے دن کے لیے اس میں کھانے پینے کی روایتیں گڑھ لی، کھاؤ پیو کھلاؤ پلاؤ، تاکہ بالکل ان کی مخالفت ہو. تو حقیقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ صحیح حدیث میں روزے کا تذکرہ ملتا ہے اور روزہ اور کھلانا پلانا جمع نہیں ہو سکتے. اگر یہ جو دوسری عاشورہ کے میں کھانا کھلانے والی حدیث بھی بالکل بے غبار اور مستند ہوتی نا، تو ہم دونوں کو جمع کر کے تعویلات کر لیتے کہ جی افطار میں کھلا دو اور سارا دن روزہ رکھو، یا نابالغ بچوں کو دن میں کھلا دو اور بڑوں کو روزہ رکھوا دو. تو ہم تعویلات کرتے اگر یہ اسی ٹکر کی حدیث ہوتی. لیکن یہ کمزور حدیث ہے، تو اس کو اتنی صحیح مستند روایت کے مقابلے میں ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ تو وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کافی معقول معلوم ہوتی ہے کہ بعض شامی لوگوں نے یہ روایت کو گڑھا ہے صرف شیعہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت میں، کہ اس کو خوشی کا دن، تو عاشورہ کا دن تو نہ غم کا دن ہے نہ خوشی کا دن ہے، عبادت کا مقدس دن ضرور ہے، تو برکت کا دن ضرور ہے. تو اس لیے اس میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کھلانا پلانا والا جو روایت ہے یہ ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوتی. روزہ رکھیں، اور افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع کرنا چاہیے. افطاری میں سموسے پکوڑے جلیبیاں بچوں کو کھلائیں تاکہ ان کو روزہ رکھنے کی اور زیادہ حوصلہ افزائی ہو. تو اس لیے ہماری رائے اس میں یہی ہے کہ عاشورہ کے دن بس روزہ ہی کی فضیلت ہے، دسترخوان والی بات ہمیں ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے مقابلے میں جو ہے نا دسترخوان والی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح حدیث ہے جو روزہ تو کھانا پینے سے اجتناب کا نام ہے، اور افطاری میں تو ویسے ہی آدمی کھا لیتا ہے، وہ اس کے لیے پھر
ضرورت نہیں ہے الگ سے ہمیں کسی روایت کی. کوئی ثواب سمجھ کے کریں گے بدعت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے, ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں, تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے نا. پورا سال پڑا ہے حلیم کھانے کے لیے, آپ کو کیا مصیبت ہے کہ آپ محرمی میں دیگ پکائیں؟ پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ؟ تو جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. تو آپ نہ بنائیں, کسی اور مہینے میں بنا لیں آپ. تو پوری رات دیگیں چل رہی ہوتی ہیں مذہب کے نام پہ, تو یہ کام نہ کیا جائے نا. اور جو لوگ کہتے ہیں مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے, ہم تو ویسے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, تو یار کسی اور دن کر لو بھائی, تم پورا سال پڑا ہوا ہے نا. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دیگیں نہ پکائیں؟ آپ پکائیں, پوری رات گھوٹے لگائیں اس میں, کسی اور دن کر لیں آپ. اس لیے اسلام کو بچائیں خرافات سے. اسلام کو ہمارے ذمے ہے کہ ہم اسلام کو اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا. جب یہ آیتیں نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا, محرم کا حلیم. تو دین مکمل ہو چکا, اس کو رہنے دیں آپ. اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت؟ رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے. سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے, کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات. دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے, تو وہ یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا یہ جو حلیم ہے نا. اس لیے اس سے اجتناب کریں, ایوائڈ کریں. جو گلی کے لونڈے لپاڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں, یار اگلے دن بنا لو, باز آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے, الجھے نہیں لوگوں سے. تو یہ محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں. بھائی نبیل بھائی کوئی بات رہ تو نہیں گئی ہے آپ کے ذہن میں ہو تو بتا دیں, تاکہ یہ تو لوگوں نے جو سوال پوچھے تھے اس کے جواب تو میں نے دے دیا. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو تاکہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے. محرم میں جھاڑو لگانا جائز ہے؟ جھاڑو سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں محرم میں جھاڑو نہیں لگانی چاہیے. اچھا, محرم میں مرثیہ سننا اور غم منانا اور رونا, سینہ پیٹنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گریبان چاک کرنے والوں پہ لعنت کی ہے. بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں. لیس منا من شق الجیوب, جو گریبان پھاڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ سینہ پیٹنا, نوحہ کرنا, نیاحہ پر تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں نوحہ پر کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس لیے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو فالو کریں آپ. تعلیمات تو زیرو ہیں ان کی تعلیم. ان کی تو اتنی بڑی داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی, وہ تو سخی تھے, وہ تو غیرت مند تھے. آج ہمارے یہاں سے غیرت ختم ہو گئی ہے. بہنوں کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہم لوگ, اور انہی وراثتوں سے عمرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں وراثت کھا کے. تو گھر میں گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے, غربا مساکین کا خیال نہیں ہے, نماز تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں ہے. ان چیزوں کو فوکس کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی, اور آج خواتین شاپنگ کرتی ہیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں, کسی شادی میں جانا ہے بس میں بیٹھے ہوئے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ کا واسطہ تعلیمات کو فالو کریں اہل بیت کی. تعلیمات کو فالو کیے بغیر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا, شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے, پیار لیکن پیروی ہے, پیروی دشوار ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی شرط ہے کہ آپ کو نبی سے بے پناہ محبت ہو, لیکن محبت کی دلیل کیا ہے کہ آپ فالو کتنا کرتے ہیں. تو اہل بیت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے. اس محبت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. لیکن آپ میں محبت ہے یا نہیں ہے, یہ کالے کپڑوں سے یا سینہ پیٹنے سے پتہ نہیں چلے گا. اس کا پتہ اس سے چلے گا کہ آپ ان کو فالو کتنا کرتے ہیں. تو یہ چند احکامات تھے. لوگوں نے سوال پوچھے تھے مسائل میں, تو میں نے ان کے جوابات دے دیے. اور کچھ مسائل محرم کے حوالے سے اور بھی ہیں, پھر وہ بعد میں یاد آتے ہیں. ہاں, حلیم کو حلیم کہنا, یہ بھی ایک سوال تھا. لوگ کہتے ہیں کہ جی حلیم اللہ کا نام ہے, تو کھانے پینے کی چیز کو ہم حلیم کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں, جب اللہ کے لیے لفظ حلیم استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے, جب دیگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. تو اس میں کسی کا تصور بھی نہیں جاتا کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اردو میں صلواتوں کا مفہوم کچھ اور ہے. ہم کہتے ہیں اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا, حالانکہ صلوات تو درود کو کہتے ہیں, اور نماز کو بھی کہتے ہیں صلات. تو اب کیا یہ لفظ استعمال جائز نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے جائز ہے. اردو میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے, عربی میں اس کا مفہوم کچھ اور ہے. بلکہ بعض دفعہ ایک ہی زبان میں ایک لفظ دو مختلف معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں کوئی بھی پابندی نہیں لگاتا. جاریہ عربی میں باندی کو بھی کہتے ہیں, جاریہ عربی میں کشتی کو بھی کہتے ہیں, اور جو ہے اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ ایک ہی لفظ مختلف معنوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں گھٹنے کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں جاسوس کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں چشمے کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں سورج کی ٹکیا کو بھی کہتے ہیں, عین عربی میں سونے کو بھی کہتے ہیں. تو اس طرح بہت سارے نام مختلف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. موسیٰ کا جو لفظ ہے
عربی میں اس طرح کو کہتے ہیں بلیڈ جس سے حلق کیا جاتا ہے نا، حاجی لوگ جو سر منڈواتے ہیں اس کو موسیٰ کہتے ہیں، حالانکہ موسیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے، لیکن جو عربی جو جانتا ہے جب وہ بلیڈ کے لیے موسیٰ کا لفظ استعمال کرے گا تو اس کے ذہن میں حضرت موسیٰ کا تصور ہی نہیں ہوگا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کے لیے موسیٰ کا لفظ استعمال کرے گا تو بلیڈ کی طرف اس کا دماغ ہی نہیں جائے گا۔ تو اس لیے یہ بالکل مضبوط بات نہیں ہے کہ حلیم چونکہ اللہ کا نام ہے لہذا وہ دیکھ کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ جب اللہ کا نام ہے تو اس میں دماغ ادھر نہیں آتا دیکھ کی طرف، جب دیکھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف ذہن نہیں جاتا، یہ بالکل ایک الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے اتنا تکلف نہیں کریں، جتنی جو لا تشددوا فیشدد اللہ علیکم، صحیح حدیث ہے، اللہ نے نبی نے فرمایا اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ ورنہ اللہ بھی لگانا شروع کر دے گا، اللہ بھی تمہارے اوپر پابندیاں لگائے گا۔ اللہ کیسے لگائے گا؟ یعنی اللہ بھی تمہیں مشکل میں ڈال دے گا۔ تو جتنا ہمیں اجازت دی گئی ہے اس کے اندر رہنا چاہیے ہمیں، اور خام میں ایسی کھود کرید کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگواتے چلے جانا مشکل ہو جائے گا نا۔ اب حلیم ہی مشہور ہو گیا ہے تو اب آپ اس کو کیسے دلیم بولیں گے؟ وہ کچھ اور نہ اٹھا کے دے دے آپ کو۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کیونکہ لغت بتاتی ہے، زبان بتاتی ہے کہ کس وقت کس لفظ کا کیا معنی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ یہ حلیم کو حلیم ہی کہیں، کوئی گناہ نہیں ہے انشاءاللہ اس میں۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، یہ کسی نے سوال پوچھا ہے، یہ ہمارے کیمرہ مین نے ہی پوچھا ہے، نبیل بھائی نے، کہ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ بہت سارے سنی حضرات ہی کرتے ہیں کہ محرم میں امام بارگاہوں میں جا کے منتیں مانتے ہیں اور پھر اگلے سال ان منتوں کو پورا بھی کر رہے ہوتے ہیں جو بھی انہوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ بھی حرام اور ناجائز عمل ہے۔ منت کے لیے کوئی دن مہینہ متعین نہیں ہے، جب چاہے جہاں چاہے منت مان سکتے ہیں، اور منت کی حقیقت کیا ہے کہ اس کی ورڈنگ کیا ہے، اس کے لیے کسی جگہ نہیں جانا جائز ہے، بلکہ اس کے یہ کہ جہاں بھی آپ ہیں آپ یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا، اے اللہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اے اللہ اگر میرا مریض ٹھیک ہو گیا یا میری بیماری ٹھیک ہو گئی تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا۔ اس طرح کی منتیں ماننا جائز ہے، اس کے لیے امام بارگاہ یا مسجد یا کسی مزار پہ جانا حرام ہے۔ خوب سمجھ لیں، یہ گھر بیٹھے بیٹھے ہو سکتا ہے، یعنی اس کا کوئی جگہ شریعت نے منت کے لیے متعین نہیں کی ہے۔ اسپیشل اس کام کے لیے آپ مسجد جا رہے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ وہاں جا کے منت مانوں گا تو شاید منعقد ہوگی، ایسا نہیں ہے، منت کہیں بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں کوئی مسجد میں نماز کی نیت سے جائے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا تو ایک الگ بات ہے، اس کے لیے مسجدیں ہیں، تو مزار تو اس کے لیے بھی نہیں ہے، وہ تو وہاں تو بالکل ہی حرام ہے۔ تو اس لیے آپ بدعت کی تائید میں امام بارگاہ جاتے ہیں اور وہاں منتیں مانتے ہیں تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے منت پوری نہیں ہوگی بلکہ الٹا اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے آپ کے اوپر، کیونکہ اللہ نے جو کام جس طرح سے بتایا اسی طرح سے ہوگا۔ تو منت کا اصل طریقہ کیا ہے کہ عبادت کی نظر، اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں، نظر۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، ہمارے نیک بندے جب کوئی نظر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اللہ نے جب کام کر دیا تو وہ نظر پھر آپ پوری کریں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے جہاں بھی ہیں آپ زبان سے الفاظ دہرا دیں کہ اے اللہ اگر میرے مریض کو شفا مل گئی یا میں ٹھیک ہو گیا یا میں امتحان میں پاس ہو گیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا یا کروں گی، یا اتنی رکعت نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، یا اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی۔ اس طرح کی عبادت کی نظر ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ بعض لوگ یہ نظریں مان رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو داتا دربار پہ اتنی دیگیں چڑھاؤں گا، یہ نظر پوری کرنا بھی حرام ہے، کام ہو بھی جائے تو دیگیں چڑھانا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو امام حسین کے نام کی یا غوث اعظم کی نام کی اتنی دیگیں نکالوں گا، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ صدقے کی نظر ہوتی ہے اللہ تیرے نام پہ میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ نظریں ہوتی ہیں صدقے کی، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے صدقہ۔ تو اس میں یہ کہ کھانا کھلانے کی صدقہ خیرات کی نظر ہو سکتی ہے، اور عبادت کی نظر ہوتی ہے۔ یہ جو مزاروں پہ جانے کی نظر اور فلاں پہ جا پہ چڑھاوا چڑھاؤں گا، یوں کروں گا، ایسے کروں گا، یہ جو اوٹ پٹانگ قسم کی نظریں آ رہی ہیں یہ حرام ہے، ناجائز ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں، ان کو پورا کرنا بھی واجب، نہ صرف یہ کہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو گھر بیٹھے بیٹھے جب چاہیں آپ نظر مان سکتے ہیں، زبان سے کہیں گے تو نظر ہوگی، دل میں نہیں ہوتی۔ لیکن شریعت نے منت ماننے کو بہرحال پسند نہیں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نظر مانتا ہے نا وہ تقدیر کو تو نہیں ٹال سکتا، اللہ اس کے ذریعے کنجوس سے پیسہ نکلوا دیتے ہیں، یعنی تقدیر میں بیماری ٹھیک ہونا ہوگی تو ہو جائے گی، کامیابی ہوگی تو ہوگی، وہ تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو آدمی کبھی صدقہ نہیں کرتا اس بہانے اس کی جیب سے، کنجوس کی جیب سے پیسے نکل جاتے ہیں، ویسے تو دے نہیں رہا تھا صدقہ تو اللہ نے بیماری میں ڈال دیا، چل اب منت مان تاکہ میں بیماری ٹھیک کروں اور تو اب پیسے نکال یہاں سے۔ تو کنجوسوں کے ذریعے، کنجوسوں کا پیسہ نکلوانے کے لیے یہ کام ہوتا ہے،
بے نمازیوں کو نماز پڑھوانے کے لیے، جو روزہ نہیں رکھتے ان کو روزہ رکھوانے کے لیے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ منت اور نظر کو جائز ہے لیکن پسند نہیں کیا گیا۔ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہ ایک طرح سے نا اللہ سے ایک طرح کا مقابلہ چل رہا ہے کہ اللہ میرے مریض کو یا مجھے ٹھیک کر دے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یعنی بارگیننگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اگر نہیں ٹھیک کیا تو میں نہیں رکھتا، جا بھائی اے اللہ اگر میں پاس ہو گیا نا تو میں 1 لاکھ روپے صدقہ کروں گا، اگر نہیں ہوا تو ہم بھی صدقہ نہیں کر رہے۔ تو ایک طرح کا نا مقابلہ چل رہا ہے۔ عبدیت یہ ہے کہ اللہ تو مجھے پاس کرے گا تو بھی 1 لاکھ روپے دوں گا، نہیں کرے گا تو بھی 1 لاکھ روپے دوں گا، اس لیے کہ میں تو تیرا بندہ ہوں، لیکن تو مجھے ویسے ہی پاس کر دے امتحان میں، چاہے میں لاکھ دوں یا نہیں دوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو فقیر ہوں۔ فقیر بارگیننگ تھوڑی کرتا ہے، سیٹھ صاحب آپ نے مجھے اگر 100 روپے دیے نا تو میں بھی آپ کا فلاں کام بنا دوں گا۔ فقیر کہتے ہیں اللہ کے نام پہ 100 روپے دے دو، میں فقیر پھٹا پرانے کپڑے میرے، میں کیا کروں گا یار آپ کے لیے۔ تو اللہ سے بھی بھکاریوں کی طرح مانگنا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ منت ماننا بھی جائز ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے۔ ہاں جس طرح سے امام بارگاہوں میں یا مزاروں میں جا کے منتیں مانی جا رہی ہیں وہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، اور اس کے لیے محرم کا دن متعین کرنا یہ سمجھ کے کہ اس میں منت زیادہ پوری ہوگی یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے اور بدعت کی تائید ہے۔ اس سے آپ سب لوگ اجتناب کریں، اس سے گناہ ملتا۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ جو عاشورہ کے دن خرچ کرے گا تو اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا۔ اسی وجہ سے بعض علماء کا رواج ہے کہ عاشورہ کے دن گھر میں دسترخوان کو وہ وسیع رکھتے ہیں، لیکن میں نے جب ان حدیثوں کی تحقیق کی ہے تو ان میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح حدیث تو نہیں ہے لیکن تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ضعیف روایات اگر کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے، خاص طور پر احناف کا تو بہت سخت اصولی موقف ہے کہ جب بھی کوئی حدیث مشہور حدیث یا متواتر حدیث کے خلاف ہوگی تو صحیح ہونے کے باوجود بھی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں جو حدیث ہے، جو ضعیف روایتیں ہیں، وہ بخاری کی صحیح حدیث کے خلاف ہے جس میں عاشورہ میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب روزہ اور دسترخوان وسیع کرنا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے روزہ رکھیں دن میں اور افطاری میں دسترخوان وسیع کر دیں، تو بھائی جب افطاری میں دسترخوان وسیع کریں گے تو وہ عاشورہ کا دن رہے گا ہی نہیں، وہ تو 11 محرم شروع ہو جائے گی۔ تو بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ رات یہاں دن کے تابع ہے، تو کچھ بنتا نہیں ہے، بہت زیادہ تعویلات کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے اس بارے میں یہی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شیعہ لوگوں نے اس دن کو منحوس دن قرار دیا تو بعض شام کے لوگوں نے، سنیوں نے ان کی مخالفت میں بھی تشدد کر کے اس کو گویا ایک خوشی کا دن قرار دے دیا، اور پھر خوشیوں میں کپڑے بھی اچھے پہنے جاتے ہیں اور دسترخوان وسیع بھی کیا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے غلو میں یہ حدیثیں گڑھی ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال روایات ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے اہل حق علماء کے درمیان تو اس میں تشدد اور غلو جائز نہیں ہے۔ تو میرا جو رجحان تھا اور ہمارے شیخ حضرت مفتی ارشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو رجحان ہے، میرا کیا رجحان، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات، جو بعض ہمارے بڑے علماء کا رجحان ہے، اگرچہ بعض علماء اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں کہ دسترخوان وسیع کر دیا جائے، لیکن ہمارے ہی بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ یہ روایتیں اتنی جاندار نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث میں تعویل کی جائے۔ لہذا ہماری رائے یہی ہے، ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ دسترخوان وسیع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب چاہیں دسترخوان وسیع کریں، بچوں کو کھلائیں پلائیں، لیکن 10 محرم میں اس کی کوئی خاص فضیلت کسی مضبوط دلیل سے ثابت نہیں۔ روزہ رکھیں آپ 10 محرم کا، افطاری میں ویسے ہی دسترخوان آٹومیٹیکلی وسیع ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ افطاری میں بھوک لگتی ہے تو کھانے پینے کا دل کرتا ہے، تو بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، سب مل کے موج مستی کریں، کھائیں پئیں افطاری میں، روزے میں نہیں، روزہ تو عبادت ہے۔ کیا محرم میں کسی قسم کا صدقہ دینا مستحب ہے؟ نہیں، کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، جیسے باقی مہینوں میں صدقہ افضل ہے، محرم میں بھی اتنا ہی افضل ہے۔ محرم میں مسجد میں خصوصی درس دینا سنت ہے، کوئی الگ سے سنت نہیں ہے، اس کی کوئی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ باقی کوئی دینا چاہے تو جیسے ہر مہینے میں روزانہ درس ہوتا ہے، محرم میں بھی ہو سکتا ہے۔ محرم میں فاسٹنگ اور چیریٹی کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ رکھنا 10 محرم کو رکھیں اور چیریٹی بھی روزے میں کریں تو روزے میں ویسی ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ سنی اور شیعہ محرم کس طرح مناتے ہیں؟ شیعہ کس طرح مناتے ہیں یہ آپ شیعوں سے پوچھیں، ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو صحابہ، یعنی قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے ثابت ہو، اس کو مانتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک
محرم میں کوئی الگ سے عبادت نہیں ہے، کوئی جلوس نکالنا یا غم منانا، یہ ہماری نظر میں جو غموں کے جلوس ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا ثابت ہے۔ باقی کوئی بھی نیکی کسی بھی دن کرنا چاہیں وہ تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ سنی عقیدے سے محرم میں کیا عمل ہونا چاہیے؟ سنی عقیدے سے محرم میں بس یہی عمل ہونا چاہیے کہ محرم میں آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور نہیں رکھ سکتے تو کم از کم عاشورہ کا روزہ آپ رکھیں۔ شیعہ کے محرم کے اعمال سنت کے مطابق رکھتے ہیں، ہماری رائے میں تو نہیں ہوتے، بہت سارے ان کے اعمال بدعت ہیں۔ باقی یہ وقت پھڈے اور جھگڑے کا نہیں ہے، آپ اپنے مسلک پہ چلیں جس پہ آپ کو اطمینان ہے، اور کسی دوسرے کو چھیڑیں نہیں آپ، کیونکہ اس وقت تو عالم اسلام کے حالات چل رہے ہیں، وہ جھگڑے اور پھڈے بازی والے نہیں چل رہے۔ آپ اپنی رائے پہ چلیں، اہل حق علماء جن کو آپ اہل حق سمجھتے ہیں ان کو فالو کریں آپ، باقی جھگڑے کسی سے نہیں، بحث مباحثہ کسی سے نہیں کریں کہ شیعہ لوگ محرم میں یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، بھائی وہ جانے اور ان کا مسلک جانے، ان کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ ہاں ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو قرآن و سنت اور صحابہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم وہ کریں گے۔ تو اختلاف نہ کیا جائے، اختلاف سے مطلب یہ ہے کہ بحث مباحثہ، مناظرے بازی اور الزام ایک دوسرے پر ہوٹنگ، کیونکہ اس وقت جو امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے ساری دنیا کے سامنے، اگر ہم لوگ لڑ پڑے اسی طرح آپس میں تو دنیا پھر ہمارا تماشا دیکھے گی اور مذاق اڑائے گی، اور نہ سنی رہے گے نہ شیعہ رہیں گے، سب کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ تو بس دلائل کی دنیا میں جو بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا قرآن و سنت سے، تو ہمیں یہی مسئلہ یہی ثابت ہے، اس کو فالو کریں، چھیڑیں کسی کو نہیں، کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ شیعہ لوگوں کا 12 امام کا عقیدہ سنت سے ثابت ہے، ہمارے رائے کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ اسلام میں جو اصل امام ہیں وہ تو صرف سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ مجازاً امام کہا جاتا ہے، حدیث میں جو ہمارا رہبر ہوگا ان کو بھی ہم امام کہتے ہیں، تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی معصوم عن الخطا ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے، لہذا اس فیلڈ میں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، جیسے حدیث میں امام بخاری کو، امام مسلم کو۔ اسی طرح فقہ میں جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں وہ 4 ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یعنی 4 سے مراد وہ جن کا فقہ مدون مرتب ہوا اور صدیوں تک چلا اور آج بھی بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ تو ہمارے ہاں جو امام کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ معصوم علی الخطا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس کی بات پتھر پہ لکیر ہے۔ تو اہل سنت والجماعت میں امام کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقہ میں چونکہ ماہر ہیں، تو لہذا ہم حدیث سے ایک بات وہ ہے جو ہمیں اپنی عقل کے مطابق سمجھ میں آ رہی ہے، اور ایک وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کی سمجھ میں آ رہی ہے، تو ظاہر ہے ان کا فہم فراست ہم سے زیادہ تھا، تو اس بیس پہ ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، تبھی ان 4 اماموں کے ماننے والوں نے بہت سے اقوال ان 4 اماموں کے ترک بھی کیے ہیں۔ خود فقہ حنفی میں ہمارے ہی مشائخ نے بہت سے اقوال امام حنیفہ کے چھوڑ دیے، شافعی فقہ میں بہت سے اقوال امام شافعی کے چھوڑے گئے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اہل سنت والجماعت ان 4 اماموں کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ معصوم عن الخطا صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، اور پیغمبر سے اگر خطا ہو بھی جائے تو اللہ کی طرف سے فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ نبی کو فالو کریں، ہر چیز میں فالو کریں۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں امام کا مطلب جو مجتہدین ہیں امام، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ تھا، اور ان میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ تھی، لہذا قرآن و حدیث کا ایک مفہوم وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، تو ان کی رائے پر اپنی رائے کو چھوڑ دینا، بس یہ عقیدہ رکھے کہ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی۔ شیعہ حضرات کے ہاں امامت کا تصور کچھ اور ہے، وہ پھر آپ شیعہ لوگوں سے پوچھیں، وہ مجھ سے نہیں پوچھیں۔ اہل سنت والجماعت کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کو سیدنا حسین سے محبت کا اظہار آپ کے مناقب کو بیان کر کے کرنا چاہیے، آپ کے فضائل جو احادیث میں بہت سارے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے ہیں، اور جیسے ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور دیگر اصحاب رسول کی، جن میں سیدنا معاویہ بھی ہیں، حضرت ابو سفیان بھی ہیں، سارے صحابہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو ان کی نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ وہ غلطیاں اللہ معاف کر دے گا، یہ ہمارا ہے۔ اور سیدنا حسن و حسین تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بھی آپ سے چلا ہے، تو یہ فضیلت ہے، اس فضیلت کو بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے نظر میں محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، اور آپ کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے۔ کسی کی سے محبت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کی تعلیمات کو فالو کریں،
تعلیمات کو فالو کیا نہیں جائے اور محبت کا اظہار کیا جائے تو یہ تو پھر محبت نہ ہوئی. محبت تو یہ ہے کہ جب آپ کسی سے صحیح میں محبت کرتے ہیں تو ان کے احکامات، ان کی تعلیمات کو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ وہ بات زبان سے کہلوا دے جس کی لوگوں کو زیادہ ضرورت ہو. کبھی اللہ ہر بیان میں 4 شادیاں نکلوا دیتے ہیں زبان سے. خواتین بہت زیادہ تعداد میں ہیں، پریشان ہوں گی. میں اس ٹاپک پر بیان نہیں کروں گا. میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہا تھا کہ یہ خود بخود ہو جاتا ہے کہ کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوگا. دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں امریکہ میں بہت سہولتوں سے رکھا ہوا ہے. یہاں کی گورنمنٹ نے بھی آپ کو بہت ساری خوشیاں دی ہوئی ہیں، بہت ساری راحتیں ملی ہوئی ہیں. یہاں پہ صاف ستھری ہوا، بغیر کھڈوں کے روڈ، کوئی پان کی پیک نہیں، کوئی گٹکے کا نشان نہیں. اتنے مزوں میں آپ لوگ ہو. مجھے کیا ضرورت ہے میں آ کے آپ کے مزے کرکرے کر کے جاؤں، یہ بولوں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے. پھر بھی میں آ گیا اور میرا یہ دوسرا سفر ہے امریکہ کا، اور اس دوسرے سفر کا آج آخری بیان ہے. پھر کبھی آنا ہوا تو پھر انشاءاللہ کر لیں گے. لیکن آج میں اتنا خوش ہوں، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ یار آخری بیان ہے، میری بیانات کی چھٹی ہو جائے گی، سکون میں آ جاؤں گا. انسان کے ذمے جو کام ہوتا ہے نا وہ کام اس کو بوجھ لگتا ہے، جو کام ذمے میں نہیں ہوتا وہ بوجھ نہیں لگتا. بس یہ انسان کی نیچر ہے. تو خوشی ہو رہی ہے کہ آج بیان کے بعد میری بیان کی چھٹی ہوگی. کوئی مزید کوئی بیان نہیں ہے، واپسی ہے، پھر سفر ہے اور مزید. تو دیکھو بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ ایک تو اتنی بڑی تعداد میں یہاں بھی. میں گاڑیوں کی لائن دیکھ رہا تھا، تا حد نگاہ گاڑیاں ہی گاڑیاں، گاڑیاں ہی گاڑیاں، گاڑیاں ہی گاڑیاں. اتنے لوگ، اتنی خواتین، اتنے مرد یہاں مجھے سننے کے لیے آئے ہیں. ظاہر ہے میری شخصیت کو سننے کے لیے نہیں آئے. میں کوئی پروگرام پیش کر رہا ہوتا نا یہاں بیٹھ کے، کوئی انٹرٹینمنٹ کا، تو آپ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب چٹکلے سناتے ہیں. بھائی چٹکلے ہم بیچ میں سنا دیتے ہیں، بیان ہمارا چٹکلے نہیں ہوتا. چٹکلوں کے لیے تو یوٹیوب پر آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے. تو کوئی جذبہ ہے آپ کے اندر، کوئی دین کی کچھ رمق ہے، اللہ کی تھوڑی سی کچھ محبت ہے جو آپ کو یہاں کھینچ کر لائی ہے. ورنہ یہ ہو نہیں سکتا. ہم پاکستانی، آپ امریکی، آپ پڑھے لکھے، ہم غریب غربا، ہم کھڈوں کے عادی، آپ بغیر کھڈوں کے سفر کرتے ہو. تو کوئی بظاہر کوئی جوڑ نہیں ہے. بہت سے لوگوں کی قومیں مختلف، زبانیں مختلف. کوئی تو جذبہ ہے جو اتنی ساری خواتین، اتنے سارے مرد اکٹھے ہو گئے. وہ جذبہ کیا ہے بھائی؟ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مفتی صاحب آئے ہیں، کچھ اللہ رسول کی بات کریں گے، یہی ہے نا؟ اس کا مطلب کچھ اللہ رسول سے محبت ہے. یہ محبت ہلکی چیز نہیں ہے. خدا کی قسم یہ محبت اتنی بڑی نعمت ہے. یہ تہجد سے، نماز روزے سے افضل ہے. نماز روزہ اس کے بعد ہے. آج کچھ نوجوان ملنے کے لیے آئے دوپہر، بڑی دور سے، بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے. میں نے ان کو ایک نصیحت کی، وہ میں آپ سے بھی کرتا ہوں. دیکھو علماء سے محبت ہمیشہ قائم رکھو، اس لیے کہ علماء سے محبت کسی لالچ کی بیس پہ نہیں ہو سکتی. کسی مولوی سے کسی کو محبت ہو کسی لالچ کی بیس پہ، یہ ممکن نہیں ہے. بھائی محبت ہوتی ہے کچھ پیسہ ملے گا، تو مولانا لوگ تو الٹا چندہ لے رہے ہوتے ہیں. مجھ سے محبت اس لیے ہو سکتی ہے سید مفتی صاحب ہماری شادی کرا دیں. وہ بھی میں نے اعلان کیا ہوا ہے، میں شادیاں صرف کرتا ہوں، کراتا نہیں ہوں. اب تو وہ بھی ہو گئی ہے. تو کسی بھی عالم سے جس کی نسبت دین کے علم کی طرف ہو، اس سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے. آج بہت لوگ علماء کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم جب سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں ایک مایوسی ہوتی ہے، لیکن جب سفر کرتے ہیں تو مایوسی ختم ہوتی ہے. بھائی اتنے لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں، وہی تو وجہ ہے. اتنے کل کا جو بیان تھا سین فرانسسکو میں، اتنے ایجوکیٹڈ لوگ تھے اس میں، اتنی اپر لیول کے پڑھے لکھے لوگ تھے. ایسے بیچارے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، نیچے ان کو بیسمنٹ میں تہخانے میں بٹھایا ہوا ہے کیونکہ خواتین اتنی تھیں، مسجد پوری خواتین سے بھر گئی تھی. تو یہ میری کوئی فضیلت نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے. یہ اصل میں عزت ہے اسلام کی. ہم منسوب ہو گئے اسلام کی طرف تو اللہ نے لوگوں کے دل میں ایک محبت ڈال دی ہے. ورنہ یہ عزت اصل میں کس کی ہے؟ اسلام کی عزت. یہ عزت دنیا میں کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے، کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے. ہندو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، یہ مولوی لوگ جاپان جا رہے ہیں، کبھی یہ مولانا امریکہ جا رہا ہے، کبھی یہ مولانا
ہانگ کانگ جا رہا ہے، کبھی یہ مولانا لوگ فلانی جگہ جا رہے ہیں، ہندوؤں کے کمنٹس میں پڑھتا ہوں، کہتے ہیں یہ مولانا کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، ہر تھوڑے دن میں پہنچا ہوا ہوتا ہے یہ، اور اتنے گھر بھی چلا رہا ہے۔ تو جب ان کو کوئی بتاتا ہے نا بھائی ان کو اسپانسر کیا ہے، جنہوں نے بیان رکھوایا انہوں نے کہا ہے کہ آنے جانے کا، میرے بیان کے کوئی پیسے نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھے، اسپانسر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بیان پہ مجھے لفافہ مل رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ البتہ ظاہر ہے جو آنے جانے کا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں خود خرچہ اٹھا لیتا ہوں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، بلکہ زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بیان کے لیے بلا رہے ہیں وہ آنے جانے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ تو ہندو لوگ اس پہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل۔ انگلش بھی میں سیکھ رہا ہوں یہاں پہ، مجھے لگ رہا ہے کہ نہ میں اردو کراؤں گا نہ انگلش کراؤں گا، دونوں کی ٹانگیں توڑ رہا ہوں اب میں۔ تو جب ان کو جواب دیا جائے کہ مسلمان یہ کرتے ہیں تو دنیا حیران ہوتی ہے کہ یار مسلمانوں میں اتنا ظرف ہے کہ کسی کو خرچے پہ بلا کے اس سے نصیحت سنیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ابا کو 50 روپے دو، ابا مجھے نصیحت کرو، ایسا بچہ دیکھا آپ نے کہیں؟ بھائی ابا جب آپ کو نصیحت کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں برے لگتے ہیں؟ ابا سب سے زیادہ برے لگتے ہی اس وقت ہیں جب کچھ سمجھا رہے ہو بیٹھ کے، یار ابا کا کام ہے ہر وقت سمجھانا۔ ابا ہر وقت، ہم کالج میں پڑھتے تھے، ایک نوجوان نے کہا یار میرے ابا ہر وقت نصیحت کرتے رہتے ہیں، تو دیر سے کیوں آ رہا ہے، تو جلدی کیوں نہیں اٹھ رہا؟ تو دوسرے نے کہا ابے تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں ہیں؟ اب دیکھو یار کیا سکھایا جا رہا ہے، ادب تمیز، تو نے ایسے ابا پالے ہوئے کیوں؟ مجھے بڑی حیرانی ہوئی یار، باپ کے بارے میں عجیب الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ابا نصیحت کرتے ہوئے بالکل بھی اچھے آپ لوگ کو بولنا پڑے گا منہ سے بھائی نہیں لگتے۔ ابا سب سے برے لگتے ہی اس وقت جب سمجھا رہے ہو، اس وقت اچھے لگتے ہیں جب پیسے دے رہے ہو، یہاں یا جہاں آپ شادی کرانا چاہ رہے ہو وہاں کرا رہے ہو، تو یہ دو کام کے وقت ابا اچھے لگتے ہیں، اس کے علاوہ ابا سے زیادہ برا کوئی نہیں لگتا، خاص طور پہ جب وہ نصیحت کرتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، اسی نصیحت کے لیے آپ علماء کو بلاتے ہیں، جہاز میں اڑ کے آ جاؤ، پھر اتنا جوش و خروش، اب ہمیں نصیحت کرو۔ بھائی کوئی تو بات ہے، یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو میں ہندوؤں سے اور دوسرے مذہب والوں سے بولتا ہوں بھائی یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ کس کا کمال ہے؟ اسلام کا۔ یہ 1400 سال پہلے ایک پیغمبر آئے تھے، امی تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، انہوں نے ندا لگائی، کیا خوبصورت۔ آپ سورہ آل عمران کا رکوع پڑھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آپ لوگ سین فرانسسکو میں رہتے ہیں جو سائنس ٹیکنالوجی کا ہب سمجھا جاتا ہے، آپ کائنات میں جب غور کرتے ہیں کسی اور اسٹائل سے غور کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اس زمین اور آسمان کے بننے میں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، کائنات کی ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھو گے اس میں تمہیں بڑی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی، لیکن یہ ہر شخص کو نظر نہیں آئیں گی، یہ صرف عقل مندوں کو نظر آئیں گی۔ نشانی کسے کہتے ہیں بھائی؟ سائن کو، علامت کو۔ علامت وہ چیز ہوتی ہے جسے دیکھ کے کسی دوسری چیز کا وجود سمجھ میں آئے۔ آپ سے کسی نے پوچھا سورج نکلا ہوا ہے، آپ نے کمرے کے اندر بیٹھے بیٹھے کھڑکی میں جھانک کے دھوپ کو دیکھ کے بتا دیا ہاں نکلا ہوا ہے۔ اگلا کہتا ہے کمبخت تو نے سورج کو دیکھا تو ہے نہیں جا کے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے اتنے یقین سے کیسے کہہ رہا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے؟ آپ جواب میں کیا کہو گے بھائی؟ سورج کے وجود پر یقین کرنے کے لیے سورج کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، دھوپ ایک نشانی ہے، دھوپ ایک پکی ڈھکی نشانی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ دھوپ جبھی ہوگی جب سورج نکلا ہوا ہوگا۔ رات کے 12 بجے دھوپ نہیں ہوتی، چاند کی روشنی ہوتی ہے، وہ دھوپ نہیں ہوتی ہے۔ تو دھوپ دیکھ کر سورج کے ہونے کا 100% ہمیں یقین ہو جاتا ہے۔ تو دھوپ ایک نشانی ہے، اور نشانی جب ہوتی ہے تو اصل نظر نہیں آ رہا ہوتا، تبھی نشانیاں دیکھ کے بتایا جاتا ہے۔ اللہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کائنات کو بنانے والا ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کہتے ہیں جیسے سورج کو دیکھنا مشکل، سورج کے وجود کے لیے دھوپ دیکھ لینا کافی ہے، اسی طرح ما کان علی بشر، کسی بشر کی یہ طاقت نہیں ہے کہ مجھ سے براہ راست ہم کلام ہو، لا تدرکہ الابصار، کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ میرے جلال کو دیکھ کر وہ میرے جلال کو دیکھ کر برداشت کر لے۔ اس لیے اللہ نے اپنے وجود کو، اپنے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اس کائنات میں نشانی نہیں، بے تحاشا نشانیاں بکھیر دی ہیں۔
ایک دھوپ ایک ایسی نشانی ہے جسے دیکھ کے ہم سورج کے ہونے کا یقین بولو کر لیتے، دوسری کسی نشانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں ایک نشانی سے تم سورج کے ہونے کا یقین کر لیتے ہو، تو میں نے اس کائنات میں کروڑوں اربوں نشانیاں پیدا کی ہیں، ان کو دیکھ کر میرے ہونے کا یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ایک نہیں بے تحاشا نشانیاں ہیں، ہر نشانی بتائے گی کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے۔ سورج خود کیسے بن گیا بھائی؟ اتنا ایندھن، اتنی انرجی پھینک رہا ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں، کہتے ہیں ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں سورج کے اندر۔ ایک ایٹم بم بنانے میں کتنا ٹائم لگا تھا، اس کے بعد دھماکہ کرنے میں کتنا مشکل کام ہے۔ سورج سے کتنی انرجی نکل رہی ہے، اور زمین سورج کے گرد گھومے چلی جا رہی ہے، پتہ نہیں کروڑوں سالوں سے ایسا گھوم رہی ہے، ایسا تیر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، چل نہیں رہی ہے، تیر رہی ہے۔ جب تیرتی ہے کوئی چیز تو اسموتھلی تیرتی ہے، وہ جھٹکے نہیں آتے۔ کبھی ہمیں کوئی جھٹکا آیا؟ 360 دنوں میں ایک سورج کے گرد چکر مکمل، اور اپنے گرد 24 گھنٹے میں۔ کبھی آپ کو محسوس ہوا کہ ہم گھوم رہے ہیں؟ پینے کے بعد تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کیا ہو رہے ہیں، بولو گھوم رہے ہیں، بلکہ اس کو بھی خود نہیں گھومتا ہوا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ دنیا گھوم رہی ہے، حالانکہ وہ خود گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو کیسا انداز سے چلا دیا اس زمین کو، دن رات سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے غروب ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے غروب۔ او بھائی کون ہے بھائی جس نے اتنا خوبصورت انداز سے زمین اور آسمان کو ایڈجسٹ کر دیا ہے؟ کون ہے؟ سائنسدان تو بڑے آرام سے پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں، کہہ کے ایک دھماکہ ہوا تھا اور یہ ایسے ہو گیا۔ ابے بھائی یہ کیسے ہو گیا یار؟ کبھی اتنے خوبصورت دھماکے آپ نے دیکھے؟ کراچی میں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں دھماکے، ایسا خوبصورت دھماکہ ابھی تک رپورٹ میں نہیں آیا کہ دھماکہ ہوا، بندہ مرا پڑا ہوا تھا، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے، دھماکہ ہوا جڑ گئے۔ کبھی دیکھا آپ نے ایک دھماکہ ہوا اور چیز ٹوٹنے کے بجائے کیا ہو گئی، بولو جڑ گئی؟ تو یہ کیا خوبصورت نظام وجود میں آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ فرمایا ہمارے عقل مند بندے وہ ہیں جو اس کائنات میں غور و فکر کر کے ہم تک پہنچتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں کہ جہاں دھوپ ہوگی وہاں سورج کا وجود یقینی ہے، تو جہاں چیزیں مینجمنٹ کے ساتھ ہوں گی وہاں مینیجر کا ہونا ضروری ہے، یہ خود بخود مینجمنٹ نہیں ہو سکتی۔ پھر ہم پر ایمان لاتے ہیں، پھر اللہ کہتے ہیں ایسا ایمان لاتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ دیکھو آپ یہاں امریکہ میں آئے، جب آپ کو یہاں امریکہ نے بے شمار سہولتیں دی، تو جب آپ اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کہیں بھی آپ واپس جاتے ہو، صبح و شام امریکہ کے چرچے بیان کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم دیکھتے ہمارے جو ریلیٹیو امریکہ سے آتے ہیں نا کراچی میں، ہر وقت شو مارتے رہتے ہیں ہمارے سامنے، ہر وقت شو مارتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک ریلیٹیو آئے امریکہ سے، تو ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، اچانک کوئی موٹر سائیکل والا یوں کر کے گزر گیا۔ ابے امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، یہاں ہوتا ہے، امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو گزرتے رہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، ایک دم دھڑ ایک گڈھا آیا، قبض ختم، گیس ختم، فوراً۔ ابے یار امریکہ میں یہ سب نہیں ہے، وہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی کھڈا آ جائے۔ پھر ایک لال بتی، ایک بندہ سگنل توڑ کے بھاگ گیا۔ بے بھائی امریکہ میں اس کا تصور نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ میرا ایک شاگرد تھا جامعہ رشید میں پڑھتا، امریکہ سے آیا تھا وہ، تو میں صبح گلشن اقبال سے جاتا احسان آباد، تو وہ مجھے بھی لیتا ہوا چلا جاتا کہ چلو یار استاد جی کا گھر بھی ادھر ہی ہے۔ تو جب مجھے وہ لے کے جا رہا ہے تو کیا ہوا کہ ایک گاڑی نے الٹی طرف سے اوورٹیک کیا۔ وہاں تو اوورٹیک کر رہے ہیں، طرف ورف نہیں دیکھا جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون سی جانب سے ہو رہا ہے، آج میں نکل لو بس۔ اور ٹرک نہیں پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر، ورنہ کیا کر۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے ایسے کر کے چلے، کسی کو نکلنے ہی نہ دے، مقابلہ ہوتا ہے بھائی روڈوں پہ۔ تو جب گاڑی نے ادھر سے اوورٹیک کیا، کہتا ہے بھائی امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ جب امریکہ سے، جاپان سے پاکستان جاتے ہو، ہر موقع پہ امریکہ کو یاد کرتے کہ نہیں کرتے؟
بھائی امریکہ میں ایسا نہیں, گالیاں جب سنتے ہو یار امریکہ میں تو تھینک یو سے بات کرتے ہیں یار, امریکہ میں ایسا. ابھی ہم جا رہے تھے نا کہیں غلط رخ پہ چل پڑے, کوئی ایریا تھا وہاں پولیس والے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ہمیں روک لیا تو بڑے تمیز سے روکا, بڑے مسکرا کے روکا ہمیں, تو اتنا تمیز سے روکا میں کیا بتاؤں آپ کو. تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہم نے کہا بھائی ہم نے وہاں جانا ہے, انہوں نے کہا ایکچولی یوں کر کے کینڈلی یوں کر کے یوں جائیں, پھر کائنڈلی میک اے رائٹ ہینڈ دین اسٹاپ, پھر فش لگا کے نا ایسا مزہ آیا. اب جب آپ پاکستان جاؤ گے وہاں پولیس والا آپ کو بولے گا کدھر جا رہا ہے, تیرے باپ کی زمین ہے کیا یہ اندھا بیریئر نظر نہیں آ رہا تیرے کو, کدھر جا رہا ہے, کہاں سے آیا, پہلے کارڈ دکھا, لائسنس دکھا. 20 سوال پوچھے گا تو آپ فوراً کیا کہو گے, یار امریکہ میں ایسا. تو بھائی جب آپ یہاں کی گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور آپ وہاں جا کے ہر وقت شو مارتے رہتے ہو ہم لوگوں کے سامنے, غریبوں کے سامنے جا کے امریکہ ایسا, ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں سن کے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے, تو انسان کو غصہ آنے لگتا ہے, بس کر یار کوئی اور بات چھیڑ بھائی. تو یہ انسان کی نیچر ہے. اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس کائنات میں غور کر کے مجھ تک پہنچتے ہیں نا, پھر وہ ہر وقت میری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر وہ ہر وقت کیا کرتے ہیں, یذکرون اللہ, جیسے تذکرون امریکہ قیاما و قعودا, تو اللہ کہتے ہیں یذکرون اللہ قیاما و قعودا, اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر وقت. یار یہ مجھے اللہ نے دیا, یار یہ نعمت مجھے کس نے دی ہے, اللہ نے دی ہے. یار مجھے خوشیاں کس نے دی ہیں, اللہ نے دی. یار اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, یار اللہ بہت بڑا ہے, اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں, اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ زمین اور آسمانوں میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. جب کوئی چیز سامنے آتی ہے فوراً کہتے ہیں پہلے شکر کس کا ادا کرتے ہیں, اللہ کا. ابھی ہم آ رہے تھے راستے میں انگوروں کی بیل نظر آئی ہمیں, ایسے گچھے انگوروں کے لٹکے ہوئے لال لال. جس کا دل زندہ ہوگا سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرے گا. اللہ نے قرآن میں ان پھلوں کو بھی بیان کیا اور پھلوں کی پیکنگ کو بھی بیان کیا ہے کہ ہمارا پیش کرنے کا انداز بہت اچھا ہے. اللہ خود بیان کرتا ہے. دیکھو آپ کسی کے گھر جاؤ, میزبان سیب لا کے یوں کر کے پھینکے, مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں کیچ سیب پکڑے, ہاں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا. اور رول پراٹھا اٹھا گئی یوں اٹھا کے پھینکا, بھائی وہ بھی پراٹھا ہی ہے, وہ بھی رول پراٹھا ہے, اس میں بھی سب کچھ ہے. لیکن مہمان اس میں اپنی عزت محسوس کرے گا یا بے عزتی محسوس کرے گا, بولو نا, بے عزتی. لہذا مہمان کے سامنے پیش کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. بھائی ایسے پیش کرنا ہے, سامنے لا کے رکھ دینا ہے, اور بہت زیادہ تکلف ہے تو سر پہ کھڑے ہو جانا ہے. ابھی میں نے پرسوں کسی کو ڈانٹ لگائی ہے بہت زیادہ, صاحب یہ, میں نے کہا نہیں بھائی سب یہ کھا لیں, نہیں بھائی مجھ سے صاحب یہ کولڈ ڈرنک, نہیں بھائی مجھ سے صاحب یہ, میں نے کہا بس کر جا بیٹھ جا یار, میرا کیوں خون پی رہا ہے یار آرام. تو پیش کرنے کا بھی کیا ہے ایک طریقہ. اللہ کہتا ہے میں نے ان پھلوں کو خوبصورت پیکنگ میں پیش کیا ہے. یہ درختوں پہ اگتے ہیں گچھوں کی شکل میں, ذات الاکمام, ان کے اوپر غلاف ہوتا ہے, کور ہوتا ہے. کیلے کے آپ دیکھ لو منضود کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کیلوں کے, آپ تجربہ کر کے دیکھ لو. آپ ریڑی سے دکان سے پھل خرید کے کھاؤ اور درخت کے پاس جا کے جو لٹکے ہوئے پھل ہوتے ہیں, خوبصورت پیکنگ وہ لٹکے ہوئے پھلوں کی ہوتی ہے, کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پھلوں کے. انگور کی بیلوں میں کیسے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, کھجور کے درختوں میں کیسے کھجوروں کے گچھے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, خوبصورت منظر ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یہاں آ کے آپ اللہ کو بھول جاؤ گے. غربت میں انسان اللہ کو نہیں بھولتا. اللہ کو جب بھولتا ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ مسکین تھے, غریب تھے. فرعون کا پیٹ بولو بھرا ہوا تھا, اللہ کو کون بھولا, فرعون. قارون کا پیٹ بولو نا بھائی بھرا ہوا تھا, اللہ کو کون بھولا, قارون. بلال حبشی کا پیٹ خالی تھا, اللہ کو یاد رکھا. ابو لہب ابو جہل
پیٹ بھرے ہوئے تھے، اللہ کو بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ بھول گئے۔ پاکستانیوں کے لیے، انڈین کے لیے، بنگلہ دیشیوں کے لیے اللہ کو یاد رکھنا آسان، امریکہ میں رہ کر اللہ کو یاد رکھنا، بولو نا منہ سے، مشکل۔ ہمیں تو ہم یاد نہ بھی کریں، ہمیں خود بخود یاد آ رہا ہوتا ہے۔ ہم جہاز میں بیٹھتے ہلتا ہے تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ ابھی ہم جہاز میں آ رہے تھے نا، یہ اٹلانٹا سے لاس اینجلس، پائلٹ نے اعلان کیا میں پہلی دفعہ یہ والا جہاز چلا رہا ہوں۔ ابے ہم نے کہا ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے یار، تو پہلی دفعہ چلا رہے ہیں جی۔ اعلان کیا پائلٹ یہ پہلی دفعہ چلا رہا ہوں، پہلے کیا چلایا یہ تو بتا۔ میں ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں، اس سے پوچھ کے آ بھائی، پہلے اگر جہاز اڑاتا رہا ہے یہ والا پہلی دفعہ تو چلو ٹھیک ہے، پہلے کبھی زندگی میں جہاز اڑایا ہے کہ نہیں اڑایا؟ عجیب سے مخمصے میں ڈال دیا اس نے، تو کون یاد آیا ہمیں؟ اللہ۔ ہم نے کہا بھائی ساری دعائیں پڑھ لو، صحیح نا، ذکر کر لو، کوئی پتہ نہیں ہم تجربے کی بھیٹ نہ چڑھیں۔ تو ہمیں وہاں اللہ بات بات پہ یاد آتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کن کن چیزوں پہ یاد آتا ہے، اب میں کیا اس کی ڈیٹیل بتاؤں آپ کو، اچھا نہیں ہے نا؟ لیکن آپ لوگوں کے لیے اللہ کو بھولنا بہت آسان۔ کتنے نوجوان یہاں آئے اللہ بھول گئے، شراب میں لگ گئے، زنا میں لگ گئے، ماں باپ کی نافرمانی میں لگ گئے۔ کتنی خواتین یہاں آئیں پردہ اتار کے پھینک دیا، کیا پردہ، لبرلزم، لبرل بنو، سیکولر بنو، اور وہ بالکل وہی اسٹائل جو غیر مسلم عورتوں کا ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، اللہ کہتے ہیں تمتعوا، اڑا لو مزے بھائی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اڑا لو۔ آنا کدھر ہے؟ اگر آپ نے ہمیشہ کے لیے امریکہ میں رہنا ہوتا تو پھر ٹھیک تھا بھائی یہ سب کچھ۔ اللہ کہتا ہے دیکھو پاکستان میں رہو، انڈا موڑ پہ رہو، پٹیل پاڑا پہ رہو، گندے نالے پہ رہو، یا آپ سان فرانسسکو میں رہو، یا آپ لاس اینجلس اور کیلیفورنیا میں رہو، آپ نے بالآخر گھوم پھر کر آنا پھٹے پہ ہے۔ پھٹا سمجھتے ہو؟ جنازے کا پھٹا۔ آنا گھوم پھر کے کہاں ہے؟ پھٹے پہ۔ اس کے بعد جانا کہاں ہے؟ قبر کے اندر۔ قبر اندر سے نہ امریکہ لگتی ہے، نہ جاپان لگتی ہے، نہ انڈا موڑ لگتی ہے، نہ گندا نالا، نہ پشاور، نہ کوئٹہ۔ اندر سے ساری قبریں بولو ایک جیسی ہوتی ہیں، ایک جیسی قبریں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے نیک بندے جو ہے نا، جب وہ امریکہ جاپان میں رہتے ہیں جا کے، تو اللہ کی نشانیاں تو بھائی یہاں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، مسجد میں بھی ہیں، مدرسے میں بھی ہیں، بیت اللہ میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ہماری نشانیوں کو دیکھ دیکھ کے ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کافر کیا کرے گا؟ کافر کہے گا بس دیکھو انجوائے کرو۔ کافر کیا کہے گا؟ بھائی کافر کہتا ہے خدا کی، گاڈ کی نشانیاں دیکھو۔ بہت سے تو گاڈ ہی کو نہیں مانتے، بس یہ خود بخود ہے، اور جو گاڈ کو مانتے ہیں وہ او مائی گاڈ، زبردست، گریٹ، ایسے ایک انگوٹھا بنا دیا، پسند نہیں آیا تو یوں بنا دیا۔ تو اس سے آگے نہیں بڑھتا کافر۔ لیکن جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ یہاں تک رکتے نہیں ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کے بعد پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ یہ تو نے اتنی خوبصورت کائنات سجا دی ہے، اس میں اتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیا، یہ بے مقصد نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی ہدف بولو ہوگا، کوئی وجہ ہوگی۔ کافر کہتا ہے چھوڑو وجہ کو مت دیکھو، لائف کو کیا کرو؟ انجوائے، شراب پیو، گرل فرینڈ، دوستیاں، جو بھی انٹرٹینمنٹ میں جو چیز رکاوٹ بنے اسے راستے سے ہٹا دو۔ بھائی آپ گاڑی میں زوم کر کے جا رہے ہو، راستے میں ایک درخت کا تنا پڑا ہوا ہے، آپ کیا کرو گے؟ اس کے اوپر سے جاؤ گے یا راستے سے ہٹاؤ گے اس کو؟ ہٹا یار اس کو، اس پہ کیا بحث کس نے رکھا ہے؟ یہ بھائی آپ کے سفر میں یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے، منزل میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو اسے راستے سے ہٹایا جائے گا۔ تو جب آپ کی منزل دنیا پرستی ہوتی ہے، عیش ہوتی ہے، تو اس عیش میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے آپ اس کو کباب میں ہڈی سمجھ کے ہٹا دیتے ہو۔ بے وقوفی کا کام ہے یا عقل مندی کا کام ہے؟ بولو نا، عقل مندی کا کام ہے۔ بھائی آپ کی منزل میں جو چیز رکاوٹ بنے گی اسے کباب میں ہڈی سمجھ کے کیا کر دینا چاہیے؟ نکال دینا چاہیے۔ تو غیر مسلم نے کہا کہ بیوی کباب میں بہت بڑی ہڈی ہے، اس لیے بیوی کو نکال دو سوسائٹی سے، ریپلیس کرو اس کو گرل فرینڈ کے ساتھ۔ تو مارکیٹ میں گرل فرینڈ ہونی چاہیے، بیوی بولتے کیوں نہیں، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ نہیں ہونی چاہیے۔ جملہ مکمل کیا کرو میرے بھائی تاکہ مجھے پتا چلے۔
गर्ल फ्रेंड टेंशन नहीं होती, बीवी क्या होती है। एक गोरे से कल कोई बता रहा था, किसी हमने पूछा कि तुम लोग शादी क्यों नहीं करते, गर्लफ्रेंड क्यों रखते हो। उसने कहा तुम शादी क्यों करते हो, गर्लफ्रेंड क्यों नहीं रखते, एतराज तो हमें तुम पर है। तो फिर वो गोरा तंज करने लगा, भाई देखो मेरे बच्चे गर्लफ्रेंड से हैं, तुम्हारे बच्चे बीवी से हैं, मेरे साथ गर्लफ्रेंड घर में रहती है, तुम्हारे साथ बीवी घर में रहती है, तो दोनों में फर्क क्या हो गया, दोनों में फर्क क्या हो गया। इस मुसलमान ने बताया भाई इसके हुकूक ज्यादा हैं। तो उसने कहा मैं बिला वजह अपने जिम्मे हुकूक क्यों डालूं, जब हम मजे से रह रहे हैं तो टेंशन पालने की क्या जरूरत है। और इनके यहाँ तो डिवोर्स में और बड़े मसाइल हैं। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया भाई, ये चीज कबाब में हड्डी बन रही है, बीवी कबाब में क्या बन रही है, हड्डी। इसी तरह औरत ने भी कहा शौहर कबाब में बहुत बड़ी हड्डी है, जब शौहर होगा तो उसके हुकूक, और इस्लाम ने जो हुकूक बताए वो तो बहुत ज्यादा हुकूक हैं। बॉयफ्रेंड के कोई हुकूक बोलो नहीं होते। पाकिस्तान में इतने हुकूक होते हैं कि इजी लोड वगैरह वो करवा के देता है, यहाँ तो सुना है वो भी नहीं है। पाकिस्तान में बॉयफ्रेंड के हुकूक फिर भी थोड़े से, बॉयफ्रेंड पे कुछ जिम्मेदारियां आती हैं, 500 का बैलेंस डाल दो, 1000 का बैलेंस डाल दो, अब नया मोबाइल आया पुराना वाला देखिए, इतने चल रहे हैं वहां पर। यहाँ तो सुना है ये वाले भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी अपने खर्चे पे, भाई अपना बैलेंस भी खुद ही डालो। तो शौहर के साथ तो बड़े मसाइल, फिर शौहर के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये, और बीवी के साथ एक बहुत बड़ा मसला ये कि बीवी जब बनेगी तो फिर एक अदद सास भी जहेज में मिलेगी आपको, साले भी आपको क्या मिलेंगे, जहेज में मिलेंगे। आप टाइम पे घर नहीं आ रहे, ससुर का भी फोन आ सकता है, सास भी टेंशन देगी आपको, लड़की के भाई भी टेंशन देंगे। तो गोरों ने, गैर मुस्लिमों ने क्या किया भाई, मंजिल हमारी ख्वाहिशात है, मंजिल हमारी इंटरटेनमेंट है, तो इंटरटेनमेंट में साला भी हड्डी, सास भी हड्डी, इस कबाब में ससुर भी बहुत बड़ी हड्डी। तो गर्लफ्रेंड के बाप और माँ सास ससुर नहीं होते, उसके भाई साले नहीं होते, बीवी के साथ ये रिश्ते बनते हैं। तो मार्केट से बीवी को क्या करो, शॉर्ट। समझते हो कि नहीं समझते हो, ये मार्केट में हो रहा है, और हमारे नौजवान आके भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पे आके। फिर उन्होंने क्या किया कि जो लोग मजहब को नहीं मानते, उन्होंने कहा बूढ़े माँ बाप भी कबाब में बहुत बड़ी हड्डी, इंटरटेनमेंट में बहुत बड़ी रुकावट कौन है, बूढ़े माँ। माँ खांसेगी, कोरोना फैलाएगी, है भाई, टीबी भी फैला सकती है, बूढ़ों को तो बीसियों बीमारियां होती हैं भाई। कोरोना के दिनों में बड़ा हाल देखा है हमने, बूढ़ों को कैसे छोड़ छोड़ के बाज लोग, मजहबी दीनी लोगों ने नहीं भागे हुए, अल्लाह पे तवक्कुल करो, हम नहीं बूढ़े को छोड़ सकते। लेकिन जिनके दिल में अल्लाह रसूल नहीं, खुदा नहीं है जिनके दिल में, उन्होंने अपने बूढ़ों को ऐसा सलूक किया है ना कोविड के दिनों में, बूढ़ों के साथ जैसे कोई रिश्ता ही ना हो। तो बूढ़ा भी कबाब में हड्डी है। तो क्या किया भाई, जब आपकी मंजिल ख्वाहिशात हैं तो बूढ़े को ओल्ड हाउस, कहाँ जाएगा वो, घर में नहीं, उसके पाँव नहीं दबाने, उसका सर नहीं दबाना। बुढ़ापे में इंसान की तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा होता है, गुस्सा बहुत आता है बूढ़े आदमी को, ये नेचुरल है। मैं अक्सर सुनाता हूँ, जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनसे माजरत के साथ, हमारा भी बुढ़ापा ऐसे ही होगा भाई। वो एक बूढ़े मियाँ हकीम साहब के पास गए, हकीम साहब मेरे घुटने में दर्द, हकीम ने कहा बुढ़ापा। हकीम साहब मेरी कमर में भी दर्द होता है, हकीम ने कहा भाई बुढ़ापा है। हकीम साहब खांसी बहुत आती है, हकीम साहब ने कहा बुढ़ापा है। बूढ़े मियाँ को गुस्सा आ गया, भाई क्या हर बात में बुढ़ापा बुढ़ापा, एकदम जब गुस्सा आया तो उन्होंने कहा ये भी क्या है, बुढ़ापा है। तो हम सबके साथ ऐसा होने वाला है, गुस्सा आता है अब्बा को बात बात पे, माँ को गुस्सा आता है। तो अल्लाह ने एक तो कह दिया कि क्या है, जो लोग मेरी निशानियों पे यकीन करते हैं, ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, इस बुढ़ापे में इनकी ऊंची उल्टी सीधी बातों पे उफ करने की भी तुम्हें इजाजत नहीं है। गैर मुस्लिमों ने सोचा भाई हमारी मंजिल जब इंटरटेनमेंट है, खुशियां है, तो खुशी में अब्बा और अम्मा बहुत बड़ी रुकावट है, लिहाजा इनको मार्केट से क्या करो, शॉर्ट। तो मार्केट से शॉर्ट का इतनी हिम्मत तो नहीं कि कब्रिस्तान पहुंचा देते, गवर्नमेंट के खाते में डाल दो, बहुत हो गया, जाके पैसे जमा करा के आ जाओ, मेरे अब्बा के पैसे बता भाई तू ये ले। आज एक लिबरल आदमी का क्लिप देखा, बड़ा जबरदस्त, पाकिस्तान में कराची में डिफेंस है ना, बड़ा अच्छा क्लिप किसी ने मुझे भेजा, कहते मैं डिफेंस गया, 1000 गज का बंगला, तो मैंने वहाँ उन लोगों से पूछा तुम्हारे बच्चे कहाँ इतने बड़े। मैं तो जब जाता हूँ ना 1000 गज के बंगलों में, मुझे खुशी नहीं होती, वहशत होती है। छोटा सा घर भरा हुआ, खुदा की कसम ज्यादा अच्छा है, बड़े बड़े घर खाली, दीवारें काटती हैं, बेडरूम इतने बना देते हैं, इतने बेडरूम, इतने ये रेस्ट रूम और ये वॉशरूम और ये बेडरूम, इतने बड़े बड़े किचन। बंदा कहाँ है भाई, बंदे नहीं है, बंदे मार्केट से क्या है, शॉर्ट। एक अब्बा एक अम्मा,
تو وہ کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا یہ اتنا بڑا بنگلہ کہاں ہے, تمہارے بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ایک آدھ بچے ہیں وہ امریکہ گیا ہوا ہے, ایک آدھ جاپان گیا ہوا ہے. انہوں نے کہا مرو گے تو وراثت لینے آئیں گے؟ ہاں بالکل آئیں گے. تو زندگی میں کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے, تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے. بھائی پیسے کی لالچ ہے, کیونکہ ان بچوں کو پتا ہے پاکستان میں رہیں گے ابا اماں کے ساتھ, لائف کو صحیح طرح سے انٹرٹین بولو نہیں کر سکتے, لہذا انٹرٹینمنٹ یہ بھی ایک قسم کا اولڈ ہاؤس ہی بنا دیا انہوں نے ڈیفنس میں. ابا اماں یہاں رہیں گے, چلو دو چار ان کے ساتھ ہوتے, دو چار باہر کما کے بھیج رہے ہوتے, سب نے اپنے ابا اماں کو چھوڑ دیا. تو جب انسان کی منزل خواہشات ہو تو آپ کا بڑھاپا بہت خطرناک, اکیلے تنہائی کاٹے گی آپ کو. تو لہذا جو جن کا مقصد تھا انٹرٹینمنٹ, تو جو چیزیں اس کباب میں انٹرٹینمنٹ کے اس کباب میں ہڈی بننی تھی, ان تمام ہڈیوں کو انہوں نے زندگی سے بولو نکالا. کرسچینٹی نے کیا کیا ہے, ان کے ہاں بھی رمضان کے روزے تھے, رمضان کے نہیں یعنی ان کے جو 40 روزے ہوتے تھے ان کے ہاں, تو آج ملتے ہیں روزے, وہ کہیں نظر آتا ہے؟ کیوں؟ روزہ انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ ہے, لہذا روزے مارکیٹ سے کیا ہوئے؟ شارٹ. ساری چیزیں ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے اسکالر پیدا ہو چکے ہیں, بڑے لبرل قسم کے اسکالر, کہ جنہوں نے اتنی گنجائشیں نکالنا شروع کر دی ہیں. کل آپ کا امتحان ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہو, ہینڈ سلاٹر ضروری نہیں ہے, مشینی ذبیحہ بھی کیا ہے. تو بھائی اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ صرف یہودی, عیسائی اور مسلمان کا ذبیحہ کھا سکتے ہو, مشین کا کوئی مذہب بولو نہیں ہوتا. تو اس کا ذبیحہ کیسے حلال ہو گیا؟ کیسے حلال ہو گیا اس کا ذبیحہ بھائی؟ لیکن آپ کو ایسے اسکالر ملیں گے, یہ بھی حلال وہ بھی حلال, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. بچا کیا ہے بھائی پھر آپ کے پاس؟ ہر وہ چیز جو آپ کی خواہشات میں رکاوٹ, اس کو سائڈ پہ لگا دو. یہ ہے نفس پرستوں اور خواہشات نفسانیہ کا جو غلام ہوتا ہے, جس کا خیال یہ ہے کہ مجھے اس لیے بنایا گیا کہ میں عیاشی کر سکوں, جس کا یہ خیال ہوتا ہے نا, تو پھر وہ ہر وہ چیز جو انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بنے اسے وہ سائڈ پہ لگا دو. نماز انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ, نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے, وضو کرنا پڑتا ہے, مسجد کی طرف چلنا پڑتا ہے, پھر رکوع سجدہ کرنا پڑتا ہے. ٹینشن ہے نا یہ. عورت کہتی ہے پردہ کروں گی میرا حسن چھپ جائے گا, میں پردہ اتار کے پھینکوں گی ماڈرن نظر آؤں گی, لبرل نظر آؤں گی, دنیا میں بہت آگے جا سکتی ہوں میں. تو پردہ اس کی انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ تھا, عورت نے پردے کو کباب میں ہڈی سمجھ کے نکال دیا. تو میرے بھائی آپ اپنے بارے میں فیصلہ کرو کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہو. میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں, اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں وہ جب زمین اور آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں, وہ بزبان حال پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ تو نے ہمیں انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا نہیں کیا. باطل کا یہ مطلب ہے صرف مزے اڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا تو نے ہمیں, کیونکہ یہ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے کہ اللہ نے ایویں ہی بنا دیا. بس ہمیں ہے بھائی, یہ کس پہ الزام ہے؟ یعنی ساری کائنات ہماری خدمت میں لگا دی اور ہمیں انجوائے کرنے کے لیے جو چاہے کرو. کوئی کھوپڑی میں آتی ہے یہ بات؟ امریکہ آ کے آپ کو اتنی عقل نہیں آئی؟ کوئی انڈا موڑ کا آدمی یہ بات کرے تو سمجھ میں آتی ہے بھائی. آپ امریکہ میں رہتے ہو, آپ کو اتنا لوگ کہتے ہیں اتنے امریکی لوگ ذہین ہوتے ہیں, تو آپ اتنی بڑی بے وقوفی اور حماقت کی بات کرنے لگو کہ خدا نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا اور ہمیں صرف کھیلنے کودنے کے لیے اور لائف کو انجوائے کرنے کے لیے. یہ کھوپڑی میں آتی ہے بات؟ بولو نا. اس لیے اللہ کہتے ہیں ہمارے بندے وہ ہماری نشانیاں دیکھ کر ہم تک پہنچتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ, ہمارا رب کیسے سوکھا چارہ گائے کو کھلاتا ہے اور تھوڑی دیر میں چکنا گاڑھا دودھ نکال دیتا ہے اس سے. اتنی بڑی مشینری اس نے بھینس اور گائے کے اندر فٹ کر دی ہے, ایسی مشینری جو اب تک جاپان اور فرانس کے اور امریکہ کے سائنسدان, یہاں ٹیکنالوجی کا ہب ہے یہ سین فرانسسکو, یہاں تک اب تک کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی. میں آج گوگل کے آفس ہو کر آیا, آج میں فیس بک کا جو مین مرکز ہے پوری دنیا کا وہ دیکھ کر آیا. میں نے تلاش کیا کوئی ایسی مشین ہو ادھر سے گھاس ڈالو اور ادھر سے دودھ نکلے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ سائنسدان ایسی کوئی مشین ایجاد
بولو نہیں کر سکے. ہمارے رب نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا. اللہ اگر ہمیں دودھ پلانے کے لیے حکم دیتا کہ گائے کو بادام کھلاؤ گے, چکنی چیز کھلاؤ گے, فیٹ کھلاؤ گے تو وہاں سے فیٹی دودھ نکلے گا, تو میرے بھائی ہمارا دودھ زیادہ نکل جاتا اور بھینس کا دودھ ہم کم نکالتا. کیا خیال ہے؟ دودھ والے کا اپنا دودھ زیادہ نکل جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے اتنی مہنگا پڑ رہا ہے دودھ, اس کو بادام کھلاتا ہوں کم وقت کو میں اور وہاں سے دودھ نکالتا ہوں, کیونکہ بادام میں آئل ہے, پستے میں تیل ہے, تیل کھلا کے تیل نکالنا, گھی نکالنا سمجھ میں آتا ہے. اللہ نے کہا وہ چیز ان جانوروں کو تم کھلاؤ گے جو سب سے سستی, جو انسانوں کے کھانے کی نہیں ہے. ابھی میں نے یہاں دیکھا نا پہاڑوں پہ گھاس لگی ہوئی ہے, گائے چر رہی تھی, اس گائے کو کھا رہی تھی. میں نے کسی بھی انسان کو نہیں دیکھا کہ وہ گھاس کھا رہا ہو.